آج ہم تلاش ذات اور خود ترقی کے 25 باب نامی کتاب کے وہ ابتدائی ابواب کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ان ابواب کا ایک خلاصہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس مواد سے اہم نکات جو انسائٹس ہیں وہ نکالیں، تاکہ یہ ذاتی ترقی کا جو سفر ہے نا، اسے سمجھنے میں مدد ملے۔ اور یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک بنیادی سوال سے۔ باب اول میں ہے میں کون ہوں؟ یہ صرف نام یا سماجی پہچان نہیں، بلکہ اپنی اصل ذات کو پہچاننا، اپنی خواہشات، اپنی صلاحیتیں۔ مواد کہتا ہے کہ دوسروں کی رائے سے ہٹ کر ایمانداری سے خود کو دیکھیں اور اپنی زندگی کی ذمہ داری لیں، جیسا باب دوم میں ہے۔ جی بالکل، اور یہ ذمہ داری لینا یہ صرف غلطیاں ماننا نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے فیصلے وہی ہماری زندگی بناتے ہیں۔ جب ہم ذمہ داری لیتے ہیں تو اصل میں ہم اختیار حاصل کرتے ہیں اپنی زندگی پر۔ خود شناسی کے بعد یہ شاید پہلا اور اہم ترین قدم ہے۔ اور اختیار کو سمت دینے کے لیے ایک واضح ویژن چاہیے۔ باب سوم اسی پر ہے، لیکن صرف ویژن تو کافی نہیں ہوتا، اصل چیلنج تو اس کو حقیقت بنانا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں باب چہارم اہم ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ وقتی جوش نہیں، پائیدار عادتیں بنائیں۔ بالکل، یعنی چھوٹے مستقل قدم، عادتوں کے لیے اشارے مطلب کیوز قائم کرنا اور چھوٹی کامیابیوں کو سراہنا۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ صرف ذاتی نظم و ضبط یعنی ول پاور جو باب 10 میں ہے اس تک محدود نہیں، یہ اس سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ اس میں شامل ہے اپنی ترجیحات کو سمجھنا، باب 5، یعنی کیا واقعی اہم ہے، اور یہ بھی کہ ہم سیکھتے کیسے ہیں، میٹا لرننگ یعنی سیکھنے کا طریقہ سیکھنا، باب 6۔ اچھا، مطلب یہ جاننا کہ آپ خود آپ کے لیے نیا سیکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے تاکہ عمل تیز ہو، مؤثر ہو۔ اچھا، تو یہ اپنی صلاحیتیں بہتر کرنے کا ایک طریقہ ہوا۔ اور پھر جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس کا ذکر ہے باب 7 میں۔ کیا کتاب اس پر کچھ عملی مشورہ دیتی ہے روزمرہ زندگی کے لیے؟ ہاں بالکل، مواد زور دیتا ہے کہ جذبات کو دبائیں نہیں، پہچانیں، سمجھیں، منفی سوچ کو چیلنج کریں، اسے مثبت یا کم از کم حقیقت پسندانہ سوچ سے بدلیں۔ اور ایک بہت عملی پہلو، حدود قائم کرنا، یعنی احترام سے نہیں کہنا سیکھنا، باب 8۔ یہ اپنی توانائی اور وقت بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہنا واقعی مشکل کام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شروع کرنے کی ہمت کا بھی ذکر ہے، باب 9، چاہے ناکامی کا ڈر ہو۔ جی، اور مستقل مزاجی کی طاقت، باب 11۔ مجھے یہ نکتہ بڑا کارآمد لگا کہ ناکامی کو شکست نہیں، معلومات سمجھیں۔ بالکل، یعنی اس سے سیکھیں کہ کیا کام نہیں کرتا۔ بالکل۔ اور اسی تسلسل میں مؤثر بات چیت، باب 12، صاف سادہ زبان استعمال کرنا۔ پھر کچھ اور عملی چیزیں ہیں، جیسے فیصلہ سازی کو آسان بنانا، باب 13، رول ماڈل سے سیکھنا، باب 14، اور اہداف کو سمارٹ بنانا، باب 15۔ سمارٹ اہداف؟ جی، سمارٹ یعنی اسپیسیفک، واضح، میجربل، قابل پیمائش، اچیویبل، قابل حصول، ریلیونٹ، موضوع سے متعلق، اور ٹائم باؤنڈ، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یہ خواہشوں کو قابل عمل منصوبوں میں بدلنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ یہ سمارٹ والا نکتہ واقعی اہم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تعلقات پر بھی بات ہے، سطحی نہیں، گہرے اور معیاری رشتے بنانا، باب 16۔ جی، اور تنقید کو ذاتی حملہ نہ سمجھنا بلکہ سیکھنے کا موقع، باب 17۔ ساتھ ہی بنیادی مالی سمجھ بوجھ، باب 18، اس پر بھی زور ہے۔ جی ہاں، اور ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ جسمانی صحت، باب 19۔ مواد کہتا ہے اسے نظر انداز مت کریں، ساتھ ہی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنا، باب 20۔ ثابت قدم رہنا یعنی استقامت، باب 21۔ اور اپنی ذاتی اقدار، اپنی دیانتداری پر قائم رہنا، باب 22۔ یہ بھی اہم ستون ہیں۔ صحیح۔ پھر علم کو صرف حاصل نہ کرنا بلکہ آگے بڑھانا، باب 23۔ اور باطنی سکون کی تلاش، باب 24۔ یہ سب شامل ہیں۔ تو گویا یہ ایک مکمل پیکیج ہے، خود شناسی سے شروع ہو کر عملی مہارتیں، ذہنی رویے، اور پھر اقدار اور دوسروں کے لیے کردار تک، سب کچھ ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ 25 ابواب ذاتی ترقی کو ایک مسلسل عمل کے طور پر دکھاتے ہیں، مرحلہ وار۔ یہ کوئی راتوں رات کی تبدیلی نہیں، بلکہ چھوٹے، مستقل، بامقصد اقدامات کا مجموعہ ہے۔
ہر باب ایک پہلو کو روشن کرتا ہے اور سب مل کر ایک جامع تصویر بناتے ہیں۔ اور آخر میں باب 25 ایک عملی چیلنج دیتا ہے جی، کہ کوئی ایک عادت چنیں جو آپ اپنانا چاہتے ہیں اور اسے اگلے 21 سے 30 دن تک مستقل مزاجی سے کریں۔ دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ شاید اس سارے علم کو عمل میں لانے کا پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، شاید غور طلب ہے، کہ خود ترقی کا حتمی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے، زیادہ کامیاب یا پرسکون ہونا، یا اس کا دائرہ اس سے وسیع ہے؟ کیا اس میں معاشرے یا دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا بھی شامل ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید یہ مواد پڑھنے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے۔